بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تم دونوں کے دماغوں کے دروازے کھولنا جانتا ہوں۔ بڑی خوش فہمی ہے، تمہارے بارے میں سنا ہے تمہیں گولی لگے یا کسی طرح کا زخم لگے تو تم پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر گولی جسم میں پیوست ہو جائے تو تم سرجری کے ذریعے کسی بھی آلے سے خود ہی نکال لیتے ہو۔ کسی دن ہم پر بھی گولی چلاؤ، کسی بھی طرح زخمی کرو، ہم بھی تمہاری طرح تماشا دکھائیں گے، اور ایسے وقت بھی تم ہمارے دماغوں کے دروازے نہیں کھول سکو گے۔ اس کا مطلب ہے کسی بہت زبردست جادوگر سے عمل کرایا ہے۔ تمہارے اس سوال کا جواب ہماری کامیابی سے مل رہا ہے۔ مجھے اس وچ ڈاکٹر کا نام اور پتہ بتاؤ، میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم بھسم ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر برین آدم نے ریسیور رکھ دیا۔ گرو نارنگ اپنی جگہ غصے سے گرجنے لگا، قسمیں کھاتے ہوئے چیلنج کرنے لگا کہ وہ اس وچ ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے 40 دنوں تک دن رات تپسیا کرے گا۔ فی الحال وہ اسی طرح پیچ و تاب کھا سکتا تھا۔ الپا اور برین آدم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سونیا معلوم کرنا چاہتی تھی کہ گرو نارنگ الپا کے پاس جا کر کیا باتیں کرے گا، کیوں ناراض ہوگا کہ وہ تیج پال کے دماغ میں کیوں آئی تھی۔ سونیا نے 1 منٹ انتظار کیا تاکہ گرو نارنگ پہلے الپا کے دماغ میں پہنچ جائے، پھر وہ بھی خیال خوانی کے ذریعے گئی تو ناکام ہو گئی۔ اس کی سوچ کی لہریں بھی الپا کے دماغ کو چھو نہ سکیں، اور ایسا کسی کی موت پر ہوتا ہے۔ اس نے بھی بے یقینی سے سوچا کہ الپا مر چکی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ یکے بعد دیگرے کئی یہودی اکابرین کے پاس گئی۔ ان میں سے کوئی الپا کی موت کا سوگ نہیں منا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ برین آدم الپا کا رازدار ہے، اسے الپا کی صحیح خبر ہوگی۔ وہ برین آدم کے پاس گئی، پھر اس کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ گئیں۔ مختلف اکابرین کے دماغوں میں پہنچتے پہنچتے وہ اس اعلیٰ افسر کے دماغ میں بھی پہنچی۔ اس وقت گرو نارنگ اس افسر کے ذریعے فون پر برین آدم سے کہہ رہا تھا، میں تم دونوں کے دماغوں کے دروازے کھولنا جانتا ہوں۔ اس کے بعد بھی فون پر نارنگ اور برین آدم کی جو باتیں ہوتی رہیں، انہیں سونیا سنتی رہی۔ اسے خوشی ہوئی کہ الپا اور برین آدم نے لوہے کو لوہے سے کاٹا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی چال بازیوں سے سونیا اور ہم سب کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہمیں مشکلات سے گزرنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ سونیا نے مجھے، پارس اور پورس کو، ثانی اور فہمی کو الپا کی موجودہ حکمت عملی کے متعلق بتایا، اور تاکید کی کہ تمام ٹیلی پیتھک جاننے والے سراغ رسانوں کو بھی یہ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ وہ صبح 7 بجے نیو یارک پہنچ گئے۔ سونیا نے خیال خوانی کے ذریعے پورس سے کہا، تم جینی کے ساتھ جاؤ، میں تیج پال کا تعاقب کروں گی۔ اب گرو نارنگ اس کے ذریعے کوئی چال چل سکتا ہے۔ ویسے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ تیج پال امریکہ کیوں آیا ہے۔ جہاز رن وے پر اتر چکا تھا، مسافر اپنا دستی سامان اٹھا رہے تھے۔ پورس نے جینی سے کہا، ہم ایک دوسرے سے ذرا دور رہ کر رابطہ رکھیں گے، کیونکہ تمہیں ایب نارمل یا نیم پاگل سمجھ کر دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے وقت میں تمہارے کام آؤں گا۔ جینی کے دل میں چور تھا، وہ بیس بدلے ہوئے تھی، اور یہ اندیشہ تھا کہ امریکی سراغ رساں اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ وہ سراغ رساں اس کی کسی حرکت سے ایب نارمل ہونے کا شبہ کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، اگر تم ساتھ رہو گے تو میں تنہا نہیں رہوں گی، کوئی مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ میں لندن میں کہاں رہا کرتی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کوئی اسے پاگل خانے سے بھاگی ہوئی جینی سمجھ سکتا ہے۔ پورس نے کہا، تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے طیارے سے باہر ایئرپورٹ کی عمارت میں آئے۔ وہ بولی، تم یہاں اسی دوست کے پاس جاؤ گے جس نے تمہاری جینی کو یہاں کہیں دیکھا ہے۔ پورس نے موبائل فون نکال کر آپریٹ کرتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے دوست سے معلوم کرتا ہوں۔ اس نے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہیلو جمی، میں پرتاپ سنگھ بول رہا ہوں، نیو یارک ایئرپورٹ پر ہوں۔ وہ خاموش ہو کر سننے لگا، پھر بولا، کیا تم نیو یارک میں نہیں ہو؟ اپنی فیملی کے ساتھ شکاگو چلے گئے ہو؟ مگر یار تم نے تو کہا تھا کہ جینی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کچھ سنا، پھر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ جینی کو اسپتال میں دیکھا تھا؟ اب کہہ رہے ہو وہ بیماری سے مر گئی ہے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم اور تمہاری بیوی نے مجھے یہاں بوجھ سمجھ لیا تھا، اس لیے چھٹی منانے دوسری جگہ چلے گئے ہو۔ میری جینی زندہ ہے، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ جینی نے کہا، تم اپنی محبوبہ کا لب و لہجہ یاد کر کے بتاؤ، میں ابھی معلوم کروں گی۔ پورس تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ کون سا لب و لہجہ بتائے، پھر اس نے یاد کرنے کے انداز میں ایک نسوانی آواز میں لب و لہجہ بتایا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اچھی طرح یاد کرو، کیا یہی لب و لہجہ ہے؟ بالکل یہی ہے، میری یادداشت اچھی ہے۔ او گاڈ، تم میری ماں سے پیار کرتے تھے؟ ماں؟ وہ گھبرا کر بولا، ارے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری والدہ تو بوڑھی ہوں گی۔ تم بوڑھی ہونے کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو بہت پہلے مر چکی ہیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر ہو بھی سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری والدہ جینی بن کر، یعنی کہ آتما بن کر میرے پاس آئی ہوں،
آتما، یہ آتما کیا چیز ہے؟ وہ میں ہندو ہوں، ہمارے دھرم میں یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوسری بار جنم لے کر آتا ہے۔ شاید تمہاری والدہ پھر سے جنم لے کر جوان لڑکی بن کر مجھے نظر آئی ہوں۔ تمہاری بات بے تکی ہے، کوئی بھی جنم لے کر پہلے بچی ہوتی ہے پھر جوان ہوتی ہے، میری ماں پیدا ہوتے ہی جوان کیسے ہو جائے گی؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا تم اپنی ماں کی ہم شکل ہو؟ ہاں، ہم ماں بیٹی ہم شکل تھی نہیں ہیں، وہ بالکل تمہاری ہم عمر ہے۔ کچھ عجیب بہکی باتیں کرتی تھی۔ کیسی باتیں؟ وہ کہتی تھی میں تمہارے سامنے ہوں مگر تمہارے سامنے نہیں ہوں، میں تو یورپ کے ایک پاگل خانے میں ہوں۔ جینی نے پریشان ہو کر سوچا، یہ نہیں جانتا کہ میں بیس بدل چکی ہوں، اگر چہرے سے میک اپ اتار دوں تو اپنی ماں جیسی دکھائی دوں گی، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس کی محبوبہ کا نام بھی جینی ہے۔ پورس نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم نے میری ماں جیسا لب و لہجہ بتایا ہے، میں اس کے ذریعے خیال خوانی کر رہی ہوں، لیکن تمہاری جینی کا دماغ نہیں مل رہا۔ پورس نے بڑے دکھ سے کہا، او گاڈ، پھر تو میرے دوست نے سچ کہا ہے کہ وہ اسپتال میں مر چکی ہے۔ آہ جینی، ہاں بولو، میں تمہیں نہیں مرنے والی کو پکار رہا ہوں، مجھے پھر ایک بار پکارنے دو۔ آہ جینی، میں تمہارے بغیر نیو یارک میں کیسے رہوں گا؟ یہاں نہ رہو، میں واشنگٹن جانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اب تو اتنے بڑے ملک میں تم ہی رہ گئی ہو، جہاں لے چلو گی وہاں چلوں گا۔ اس نے سونیا سے کہا، ماما میں اس کے ساتھ واشنگٹن جا رہا ہوں۔ سونیا نے کہا، عجیب اتفاق ہے، تیجپال بھی ڈومیسٹک فلائٹ کے ذریعے واشنگٹن جا رہا ہے، تمام امریکی اکابرین بھی وہی ہیں، یہ کسی خاص مقصد سے جا رہا ہے۔ پورس نے کہا، اور جینی کا مقصد تو معلوم ہے، جن اکابرین نے اسے برسوں سے پاگل خانے میں قید رکھا، ان سے انتقام لینے جا رہی ہے، اس کا خیال رکھو کوئی بڑی غلطی نہ کر بیٹھے۔ سونیا بھی ڈومیسٹک فلائٹ کا ٹکٹ لے کر تیجپال کے پیچھے چل پڑی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گرو نارنگ خطرناک وچ ڈاکٹر بھی ہے اور آتما ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر اپنے مخالفین سے نمٹ سکتا ہے، پھر اس نے تیجپال کو کس مقصد کے لیے واشنگٹن بھیجا ہے؟ یہ ایک معمہ تھا اور سونیا کے لیے کوئی پیچیدہ بات معمہ نہیں رہتی، وہ اسے ضرور حل کرتی ہے۔ اب دیکھنا تھا کہ وہ تیجپال کے پیچھے کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ پورس ایئرپورٹ پر چور نظروں سے آس پاس اور دور دور تک تاڑ رہا تھا۔ اس نے کہا، جینی میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، وہ لندن سے ہمارے ہی جہاز میں آیا ہے، اب اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہے، وہ دور سے آتے جاتے تمہیں دیکھ رہے ہیں، پلیز تم ادھر ادھر نہ دیکھنا، ان سے انجان بنی رہو تو بہتر ہے۔ جینی نے کہا، تم نہ کہتے تو میں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتی، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، پورے ملک کی پولیس اور فوج تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ تم اس ملک میں آ گئی ہو، ایک تو وہ تمہاری صلاحیتوں سے خوفزدہ ہوں گے، پھر یہ اطمینان بھی ہوگا کہ اپنے ملک میں آ گئی ہو، لہذا اطمینان سے اور بڑی حکمت عملی سے تمہیں قابو میں کریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کسی فلائنگ کمپنی سے ہیلی کاپٹر یا طیارہ کرائے پر لے کر جائیں گے، یہ بھی معلوم ہوتا رہے گا کہ کس طرح تمہارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر آئے، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگے۔ پورس نے پاگل خانے میں جینی کو عبادت کے بعد کئی زبانوں میں دعائیں مانگتے سنا تھا۔ اس نے انجان بن کر عبرانی زبان میں پوچھا، تمہیں یہ زبان آتی ہے؟ ہاں آتی ہے، میں سمجھ رہی ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں انگریزی بولنا مناسب نہیں ہے۔ پیچھے دیکھو، ایک بلو رنگ کی کار ایئرپورٹ سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اب وہ جس راستے پر مڑ رہی ہے اس موڑ سے ایک سفید کار چلی آ رہی ہے، تمہارا تعاقب کرنے اور تمہیں نظروں میں رکھنے کے لیے کاریں بدلتی رہیں گی اور پورے شہر کی انٹیلیجنس والوں کے موبائل فون آن ہوں گے، پھر تو ہم رینٹڈ ہیلی کاپٹر یا طیارے میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تعاقب کرنے والے کمپنی کے رجسٹر سے معلوم کر لیں گے کہ ہم واشنگٹن جا رہے ہیں، ان کی معلومات کے ذرائع ہماری توقعات سے زیادہ ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہمارے حوصلے ان کی توقعات سے زیادہ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے ایک فلائنگ کمپنی میں جا کر معلوم کیا، اس وقت کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، ایک چھوٹا طیارہ تھا، انہوں نے واشنگٹن تک جانے کے لیے اسے چارٹر کرایا۔ پورس نے فلائنگ کے لیے اپنے کاغذات دکھائے، جن کی رو سے وہ ایک ماہر پائلٹ تھا، لہٰذا انہیں فلائنگ کمپنی کے پائلٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ جینی نے طیارے میں سوار ہوتے وقت کہا، میں نے کمپنی کے ایک انجینئر کے خیالات پڑھے ہیں، وہ کمپنی کے جہازوں کی مرمت کرتا ہے اور پرواز سے پہلے انہیں چیک کرتا ہے۔ ہاں، ابھی وہ ہمارے ساتھ جہاز چیک کر رہا تھا، اس کے چور خیالات سے معلوم ہوا کہ اس طیارے میں ایک ڈیٹیکٹر ہے، اگر ہم واشنگٹن کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائیں گے تو انٹیلیجنس والوں کو اس دوسری جگہ کا سراغ مل جائے گا،
रन वे पर फ्लैग सिग्नल मिलने लगा। पोरस ने तैयारे के इंजन को स्टार्ट किया, फिर इसे रनवे पर दौड़ाते हुए फिजा की बुलंदी पर परवाज करने लगा। वो बोली, क्या हमाकत है, जब हमें वाशिंगटन जाना ही है तो इसे डिटेक्टर को लगाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें वाशिंगटन जाने की जल्दी क्यों है? अभी दिन को ना सही रात को जा सकती हो, कल किसी वक्त हम वहाँ पहुँच सकते हैं। क्या तुम चाहते हो अभी हम वाशिंगटन ना जाएं? आज जाने या कल में क्या फर्क है? जबकि डिटेक्टर भी लगा हुआ है, वहाँ तो जाना ही होगा। वहाँ मुसल्लह आर्मी तुम्हारी इस्तकबाल के लिए तैयार होगी। क्या तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही? तुम इनके टेलीपैथी का बहुत बड़ा सरमाया हो, वो कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें ढील दे रहे हैं। तुम चाहते हो हम वाशिंगटन से पहले ही जहाज कहीं उतारें? क्या पुलिस या फौज वहाँ नहीं आ सकेगी? जब हम इंजीनियर के साथ ये जहाज चेक कर रहे थे तो मैंने देखा कि फ्लाइंग कंपनी के असूलों के मुताबिक ऊपर के खानों में पैराशूट्स रखे हुए हैं, ताकि कभी जहाज में अचानक खराबी हो तो सफर करने वाले पैराशूट्स के जरिए हिफाजत से जमीन पर उतर सकें। तुम जाओ एक पैराशूट पहनो, फिर आकर मेरी सीट संभालो, मैं भी एक पैराशूट पहनूंगा। क्या हम जहाज से छलांग लगाएंगे? रास्ते में कई पहाड़ी वीरान इलाके हैं, वहाँ किसी जगह छलांग लगाएंगे, जहाज दूर कहीं जाकर गिरेगा। हम वहाँ से फरार होकर रास्ते बदल कर वाशिंगटन जाएंगे तो ऐसे वक्त मुखालिफिन हमें जगह जगह ढूंढते फिरेंगे। हमें वाशिंगटन में छुपने की बहुत सी जगह मिल जाएगी। वो खुशी से लिपट कर बोली, तुम मुझे कहाँ कहाँ से बचा कर ला रहे हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बाकमाल हो। तुम जब तक लिपटी रहोगी जहाज कांपता, थिरथिराता और डगमगाता रहेगा। ये तो नाइंसाफी है कि तुम मुझे संभालो और मैं जहाज को संभालने में लगा रहूं। वो अलग होकर ऊपरी खाने से पैराशूट निकालकर इसे पहनने लगी। इसके बाद पोरस की सीट पर आई। पोरस वहां से उठकर एक जैकेट पहनने के बाद इसके पास आकर इसे लिपट कर बोला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह जहाज उड़ा सकती हो। तुम मुझे कहां से कहां लिए जा रही हो? जैनी के तमाम बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो हिचकिचाती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर पहले तुमने भी यही किया था। प्लीज जहाज गिर जाएगा। कोई बात नहीं, हम दोनों ने पैराशूट्स पहने हुए हैं। अरे मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? पागल खाने में मैं जब इस पर दाव आजमाने के लिए लिपट गई थी, अभी अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे वो आ गया हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दोस्त ने झूठ बोला हो। मेरी जैनी जिंदा है, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगी। यकीन ना हो तो एक जरा सर घुमाकर देख लो। वो सर घुमाकर इसे देखते ही चौंक गई। इसने रेडीमेड मेकअप हटा लिया था। वो हैरानी से बोली, तुम अभी तक मुझे धोखा दे रहे थे। तुम भी मुझे धोखा दे रही थी। चेहरे से मेकअप उतारोगी तो सिर्फ मुझे धोखेबाज नहीं कह सकोगी। बाय द वे, इश्क मोहब्बत में ऐसा होता ही रहता है। वो विंड स्क्रीन के पार देखती हुई जेरे लब मुस्कुराने लगी। पोरस ने कहा, वो देखो अब वीरान और पहाड़ी इलाका आ रहा है, उठो यहाँ से। इसने सीट छोड़ दी। पोरस ने सीट संभालकर कहा, जैसे ही मैं कहूँ दरवाजा खोल देना, मैं सीट छोड़कर आ जाऊंगा। इसने यही किया। पोरस ने दरवाजा खोलने के लिए कहकर रफ्तार इतनी तेज की कि वो काफी दूर तक पायलट के बगैर सीधा जाए। वो सीट छोड़कर तेजी से दरवाजे पर आया। फिर दोनों ने यके बाद दीगरे हजारों फुट की बुलंदी से छलांग लगा दी। इसके साथ ही जैकेट को खोला। नीचे गिरते हुए एक हुक को ऊपर से नीचे किया तो पैराशूट एक झटके से खुल गए। इन दोनों के गिरने की रफ्तार ऐसी हो गई जैसे वो बड़ी आहिस्तगी से फिजा में झूलते हुए जमीन पर उतर रहे हों। वो जहाज बहुत दूर पहाड़ी चट्टानों के पीछे जाकर गुम हुआ। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इन चट्टानों के पीछे से आग के भरपूर शोले उभरे। फिर डिटेक्टर से मुंसलिक रहने वाले तमाम मॉनिटर तारीख हो गए। मुख्तलिफ शहरों की तहकीकाती टीमें एक दूसरे से राब्ता करके बताने लगी कि तैयारा फ्लाइंग रूट से गायब हो गया है। शायद डिटेक्टर में कोई खराबी पैदा हो गई है। एक टीम ने कहा, हमने अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद वो आला लगाया था, वो बहुत ही कारआमद था, इसमें खराबी पैदा नहीं हो सकती। कुछ देर बाद एक छोटे टाउन के पुलिस अफसर ने बताया, यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक तैयारा पहाड़ी चट्टानों से टकराकर पास पास हो गया है। मैं अपनी एक पुलिस टीम लेकर इधर जा रहा हूँ। वफाकी पुलिस से कहा जाए कि वो भी जाए हादसा पर पहुंचे। ये इतला अमरीकी अकाबरीन के लिए सदमे का बायस थी। वो बड़ी से बड़ी कीमत पर भी जैनी को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे। तैयारे के हादसे से यही समझा गया कि वो भी अपने साथी के साथ हलाक हो गई है। जब तहकीकाती टीमें वहां पहुंचती, दूर दूर तक बिखरे हुए तैयारे के टुकड़ों को देखती, तब पता चलता कि वहां इंसानी लाशों के टुकड़े नहीं और जैनी महफूज है। इंक्वायरी में जितना वक्त जाया होता, ऐसे वक्त में पोरस जैनी को लेकर चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था। उन्होंने पैराशूट्स को पत्थरों के नीचे छुपा दिया और दौड़ते हुए हाईवे पर आ गए। वो इलाका वीरान था, मगर मुख्तलिफ शहरों को मिलाने के लिए दो तरफा कुशादा रास्ता वहां से गुजरता था और गाड़ियां भी आती जाती रहती थीं।
جینی نے ایک کار والے سے لفٹ مانگی۔ اس کار کی اگلی سیٹ پر 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ جینی اور پورس پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیو کرنے والے نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ واشنگٹن۔ پورس نے کہا ہم موٹر سائیکل پر ادھر آؤٹنگ کے لیے آئے تھے، پہاڑی کے پیچھے ایک پہیا پنکچر ہو گیا، اب اسے کھینچتے ہوئے کتنی دور لے جا سکتے تھے؟ پتھریلے اونچے نیچے راستے پر اسے کھینچنا بہت ہی محنت کا کام ہے، میں ملازموں کو بھیج کر وہ گاڑی منگوا لوں گا۔ دوسرے شخص نے جینی سے پوچھا ہائی بیوٹی، تم اس کی کیا لگتی ہو؟ اور اس نے کہا یہ میری کزن ہے۔ یو شٹ اپ، یہ لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے، لڑکی جواب دے گی۔ یہ لڑکی میرے لیے ریزرو ہے، میں جو کہوں گا وہی اس کا جواب ہوگا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا اگر تمہیں باہر پھینک دیا جائے تو جوابات دینے کے لیے یہاں صرف لڑکی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے دروازہ کھول کر مجھے باہر پھینک دو۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے اپنی کار کا دروازہ کھولا۔ کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ ڈرائیو کرنے والے نے اپنے ساتھی کو ایک لات ماری، وہ چیختا ہوا باہر چلا گیا اور اس نے آگے کی طرف جھک کر دروازے کو بند کیا۔ جینی ڈرائیو کرنے والے کے دماغ میں تھی، اسے کار روکنے نہیں دے رہی تھی بلکہ رفتار بڑھانے پر مجبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ بولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا ساتھی باہر گر پڑا ہے اور کار مجھ سے رک نہیں رہی۔ ہمیں منزل تک پہنچا کر اپنے ساتھی کو لینے واپس چلے آنا۔ وہ پولیس والوں سے شکایت کرے گا کہ تم نے اسے جبرن میری گاڑی سے باہر گرا دیا ہے اور ریوالور دکھا کر مجھے اغوا کر رہے ہو۔ ہمارے پاس ریوالور نہیں ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرا ہاتھ کوٹ کے اندر ڈالا، پھر ریوالور نکال کر پورس کو دیتے ہوئے کہا یہ لو، اب تو تمہارے ہاتھ میں ریوالور رہے گا، تم پولیس کے سامنے انکار نہیں کر سکو گے۔ پورس نے اس سے ریوالور لے کر کہا تم بہت چالاک ہو، تم نے مجھے ریوالور تھما کر مجرم بنا دیا۔ وہ فخر سے مسکرانے لگا، پھر عقب نما آئینے میں اپنا ریوالور پورس کے ہاتھ میں دیکھا، اپنے کوٹ کے اندر ٹٹول کر بولا یہ تو میرا ریوالور ہے، مجھے واپس کرو، واشنگٹن میں واپس مل جائے گا، اسی تیز رفتاری سے چلتے رہو۔ وہ حیران و پریشان ہو کر ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ 2 گھنٹے بعد واشنگٹن ڈی سی میں داخل ہوئے۔ ایک سٹریٹ کے کنارے کار رک گئی، دونوں کار سے اتر گئے۔ جینی نے کار والے سے کہا آج سے کسی کو لفٹ دیتے وقت یاد رکھنا، عورت کا حسن و شباب بری بندوق کی طرح ہوتا ہے، اب اپنے ساتھی کے پاس جاؤ، ریوالور کو بھول جاؤ۔ وہ کار کو دوسری طرف موڑ کر لے گیا اور اس نے اسے غائب دماغ رکھا تھا تاکہ وہ اس جگہ کو یاد نہ کر سکے۔ جب وہ ڈرائیو کرتا ہوا اس شہر کی حدود سے باہر چلا گیا تو اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے ایک سٹریٹ کو چھوڑ کر دوسری سٹریٹ میں آئے۔ وہاں یوگا جاننے والا ایک آرمی افسر رہتا تھا۔ بنگلے کے آہنی گیٹ پر 2 مسلح فوجی جوان تعینات تھے۔ انہوں نے جوانوں کو مخاطب کیا، پھر ان کے جوابات سنتے ہی ان کے دماغوں پر حاوی ہو گئے۔ وہ دونوں فوجی انداز میں آگے بڑھتے ہوئے جینی اور پورس کو اپنے پیچھے لے کر بنگلے کے اندر گئے۔ بنگلے کے اندرونی دروازے پر بھی ایک مسلح جوان تھا۔ اس نے آرمی کے ساتھی جوانوں کو دیکھ کر اعتراض نہیں کیا، ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے، وہاں سے ایک زینے پر چڑھتے ہوئے اوپری منزل کے ایک بند دروازے کے پاس پہنچے۔ جینی اور پورس نے ان دونوں کو واپس احاطے کے آئینی گیٹ پر ڈیوٹی کے لیے جانے دیا۔ جب وہ ڈیوٹی کی جگہ پہنچ گئے تو ان کے دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ جینی اس یوگا جاننے والے افسر کی بیوی سے بہت پہلے مل چکی تھی۔ ان دنوں اسے لندن کے پاگل خانے میں بھیجا نہیں گیا تھا۔ اب وہ اس بنگلے میں آنے سے پہلے اس کی بیوی کے ذریعے معلوم کر چکی تھی کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ اوپری منزل کے کمرے میں تھی اور ان کی ایک بیٹی اور بیٹا ویکینڈ منانے کے لیے بالٹیمور گئے ہوئے تھے۔ اس افسر کی بیوی بستر سے اٹھ گئی۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، دن کے وقت ہمیں اس طرح جوانوں جیسے چونچلے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ جلدی سے ایک نکر پہن کر بولا یہ اچانک کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ جواب دینے سے پہلے دروازے تک آ گئی تھی۔ اس نے اندر سے اسے کھول دیا۔ افسر نے اعتراض کرنے کے لیے منہ کھولا، پھر کھلے ہوئے دروازے پر جینی اور پورس کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ جینی آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، پھر وینیشنگ کریم سے چہرے کے میک اپ کو صاف کرنے لگی۔ اس کا اصلی چہرہ جیسے جیسے آئینے میں دکھائی دیتا گیا ویسے ویسے افسر کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ وہ اپنا ریوالور لینے کے لیے تکیے کے پاس آیا، وہاں پورس اپنا ریوالور لیے تکیے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جینی نے کہا آفیسر تم نے یوگا میں مہارت حاصل کر کے سمجھ لیا کہ یہ پاگل ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ دیکھو تمہارے تمام سیکیورٹی گارڈز اپنی جگہ ڈیوٹی پر ہیں اور میں تمہاری موت بن کر چلی آئی ہوں۔ افسر کی بیوی نے گڑ گڑا کر کہا نہیں جینی، میرا سخاگ اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ جینی نے کہا تمہیں صدمہ ہو رہا ہے جب یہ اپنے کارنامے تمہیں سناتا تھا اور کہتا تھا کہ کیسی حکمت عملی سے مجھ جیسی صرف ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والی کو
کو اس نے مکمل حفاظتی انتظامات کے ساتھ ایک پاگل خانے میں چھپا رکھا ہے، تو تم اپنے شوہر کے کارنامے پر فخر کرتی تھیں۔ وہ چہرہ صاف کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ افسر اپنے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ بولی، ہالٹ، لباس نہیں پہنو گے، اسی نکر میں رہو گے۔ اس نے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ مارا۔ وہ ذرا لڑکھڑا کر سنبھلنا چاہتا تھا۔ اس نے گھوم کر ایک کک ماری۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس کی ناک سے اور باچھوں سے لہو بہنے لگا۔ وہ بولی، اتنا ہی زخمی ہونا کافی ہے؟ یوگا جاننے والے، میں تمہارے دماغ میں بول رہی ہوں، سانس روک کر مجھے بگاؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو ہم نے اپنے ملک کی خاطر تمہیں چھپایا تھا۔ تم کل بھی ہماری تھی، آج بھی ہماری ہو۔ مجھ سے سمجھوتا کرو، میں تمہیں اس ملک میں وہ مقام دوں گا جو اسرائیل میں الپا کو حاصل ہے۔ وہ تنہا عورت اپنے ملک کی ملکہ بنی ہوئی ہے۔ میں تو تمہیں قتل کر کے بھی یہاں کی ملکہ بن سکتی ہوں، پھر سمجھوتا کیوں کروں؟ تم نے کہا تھا میں پاگل خانے میں رہ کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور دوسری غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے ہنگامہ برپا کر سکتی ہوں، لیکن ایسے وقت کہیں سے بھی آنے والی ایک گولی میرا خاتمہ کر دے گی، اور تم ایسا کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنی سلامتی کی خاطر اتنے برس وہاں گزار دیے۔ اب تم اپنی سلامتی کی بات کرو۔ میں اپنی سلامتی کے لیے تم جو کہو گی اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، جینی، تم انہیں کوئی سی بھی سزا دے کر زندہ رہنے دو، میں تمہیں بیوہ نہیں ہونے دوں گی، بچوں کو یتیم نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی سزا صرف یہ ہوگی کہ جتنے برس میں پاگل خانے میں رہی، اتنے ہی برس یہ خطرناک قسم کے پاگلوں کے درمیان رہے۔